پاکستان کو اسلحے سے پاک کر دیا جائے. اس معاشرے میں نہ گولی ہوگی، نہ پستول ہوگی، نہ ٹارگٹ کلنگ ہوگی. خواجہ صاحب کیا یہی تھیوری ہے اس کے پیچھے؟ اور آپ نے بات سنی وقفے پہ جانے سے پہلے ہمیں خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آٹومیٹک جو بھی اسلحہ ہے سب سے پہلے اس کو لے لیا جائے. لیکن ایک بات سے مجھے ان کی اختلاف ہے، باقی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ یقیناً ایک مدبرانہ سیاستدان کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ 200 ممالک میں کوئی بھی ریجن اسلحہ فری نہیں ہے، ایسا نہیں. ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر اسلحہ وہاں کی پولیس کے پاس بھی نہیں. ایسے ممالک موجود ہیں جو اسلحہ لائسنس ہی نہیں دیتے. ہمارے پاس فری زون کنٹریز موجود ہیں جس میں سنگاپور ہے، ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ ہے، ملیشیا ہے، سعودی عرب ہے، برونائی ہے. میں آپ کو اور دیگر ممالک کے نام لسٹ کھول کے رکھتا ہوں. ہم یہ بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کا نہ اسلحہ کبھی زیور رہا ہے، نہ ایم کیو ایم کا کبھی بزنس رہا ہے، نہ کراچی میں اسلحہ بنتا ہے. یہ ہماری تہذیب و ثقافت نہیں رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلحہ پورے پاکستان کے اندر سے جب آپ ختم کریں، اس درا آدم خیل کی جو 100 فیکٹری ہیں جس سے مالی مفاد بھی سیاسی طور پہ جڑے ہوئے، جو بزنس بھی ہے، جو زیور بھی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے ختم کر دیں، پورے کراچی سے لے لیں اسلحہ. کیا ہوگا؟ 1 مہینے بعد پھر آ جائے گا. خواجہ صاحب لیکن آپ مطلب بالکل سنسیئرلی یہ چاہ رہے ہیں نا، پاکستان کے لیے چاہ رہے ہیں، کسی ایک خاص علاقے پہ آپ کی نظر نہیں، آپ تو پورے پاکستان کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں. چینی کو گوداموں سے چھاپے مار کے اٹھانے کے بجائے گنے کی کاشت ہی بند کر دیں نا، فصل پوری بند کر دیں. جہاں اسلحہ بنتا ہے کراچی سے بھی چھینے، پورے پاکستان سے چھینے. اب دیکھنا یہ کہ جس کا زیور، جس کا بزنس، جس کا اس میں اسٹیک ہے، وہ اس کی مخالفت کرے گا. ایم کیو ایم فلور کے اوپر اگر اس کی سپورٹ کرے گی. آپ اس کی مخالفت کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے؟ ایک اور ٹیکنیکل، بڑی ٹیکنیکل ایشو. مجھے انہوں نے کہا کہ رول موجود ہے. دیکھیں رول یہ ہے، گورنمنٹ میں کین، گورنمنٹ میں ہیو، گورنمنٹ کین اپلائی دس اسٹیپس. گورنمنٹ کے یہ اسٹیپس ہیں. یہ جو لا ہے، جو لا اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، دس لا ڈینوٹس دیٹ نو، ناٹ ایٹ آل. یہ تو اس لا سے اس میں ہیو کا پروویژن ہی نکال رہا ہے اور وہ پورے پاکستان کو اسلحہ فری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جمیلہ صاحبہ، بات تو سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ سب لوگ جمع ہو جائیں، جیسے آپ 28 ترمیم پھر 19 ترمیم میں جمع ہوئے، اور آپ کہیں کہ لائیں اس کو اور سب سے پہلے ہم دیتے ہیں اپنا اسلحہ، تو یہ حل نہیں ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں کراچی میں دیکھیں جی، جمیلہ صاحبہ سے میرا سوال ہے، باچا خان کے فالوور ہیں جی. ہم تو باچا خان کے فالوور ہیں. ہم سے زیادہ کون چاہے گا کہ یہ ملک بلکہ یہ پوری دنیا ہی اسلحے سے خالی ہو جائے؟ لیکن بات اس وقت پریکٹیکل سٹیپ لینے کی بات ہے. اس وقت ہمارے بھائی خواجہ اظہار الحسن صاحب کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ کراچی کو بچانا جو ہے وہ پورے پاکستان کو بچانے کی بات ہے. اس وقت جو ہے وہاں پر پریکٹیکل سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. پورے پاکستان سے ختم کیا جانا ایک گڈ وش ہے، ایک اچھی خواہش ہے، لیکن کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک پریکٹیکل سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، اور پریکٹیکل سٹیپ یہی ہے، یہ بہتر ہے کہ کراچی میں جی کیونکہ کراچی جو ہے وہ جس صورتحال کا یعنی آپ خود اندازہ کر سکتی ہے کہ وہاں کس طرح کی تباہی پھیل سکتی ہے اگر یہ چیز وہاں بڑی، اور وہاں سے یہ پورے پاکستان میں یہ تباہی پھیل سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، میں آپ سے اس کی مزید میں چاہوں گی آپ اس میں روشنی ڈالیں، مگر مجھے فرید پراچا صاحب سے بات کرنی دیجیے. جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے. ویری وارم ویلکم ٹو یو فرید پراچا صاحب. جی شکریہ جی. فرید پراچا صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مگر اس وقت جو یہ ڈی ویپنائزیشن آف پاکستان کا بل لے کر آئی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اور اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلحہ نہ نظر آئے، معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے. تو اگر سیاسی جماعتیں سب مل جائیں اور سب سے پہلے آ کے کہیں کہ ہم اسلحہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر دوسروں کے اوپر یہ بات آئے، تو آپ کے خیال سے یہ اچھا نہیں ہوگا معاشرے کے لیے؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے. یعنی کس کو نہیں پتا کہ یہاں پر قانون کی تو کوئی کمی نہیں ہے اور نہ کسی بل لانے کی کوئی ضرورت ہے. یہاں تو ول کی ضرورت ہے، بل کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کے اندر جو کچھ حالات ہیں، جس طرح سے وہاں اسلحہ جمع کیا گیا ہے، جن راستوں سے اسلحہ آ رہا ہے، جن میں سمندر کے راستے بھی ہیں، جن میں ریلوے کے راستے بھی ہیں، بھارت کا اسلحہ بھی آ رہا ہے،
تو اس کا تعلق کسی بل کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تو جب حکمرانوں کا ایک تہیہ کر لیں گے کہ کراچی کو بل اور پورے ملک کو اسلحے سے پاک کرنا ہے، تو اس میں تو کسی قانون سازی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جہاں صرف اسلحے کے ذخیرے جو ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اسلحے چلانے والا جو ہاتھ ہے اور اسلحے چلوانے والے جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو چھل کیا جائے، ان کو روکا جائے، اس کے پیچھے جو سرپرستی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. کیوں نہیں کراچی کے اندر آج لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں فرید پاچا صاحب، یہ بات تو آپ کی انٹینشن جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، کسی اور بات کی وہ بحث آپ کی وجہ، اس پہ ہم بات بھی کریں گے، لیکن اگر اس کو خود سے دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ کیوں بل آیا کیا ہوا، اس بل کو دیکھیں تو یہ ایک اچھی کوشش ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں متفق ہوتی؟ یہ بات نہ کریں. سوال یہ نہیں ہے کہ کوشش اچھی ہے یا غلط ہے، سوال یہ ہے کہ ہو کیوں رہا ہے اور یہ کیوں نہیں رک رہا اور یہ کب سے جاری ہے. سوالات تو یہ ہیں، کیوں نہیں کراچی کے اندر کسی ایک واقعے کا بھی ملزم پکڑا گیا، کسی ایک کا واقعے کے بھی ملزم کو سزا کیوں نہیں ہوئی، کیوں نہیں وہ 4,000 3,500 قتل اور اقدام قتل کے کیسز جو NRO کے ذریعے سے پہلے جو ہے وہ معاف کروائے گئے تھے ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے اعزاز صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پراچا صاحب سے؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ سارا تحفہ تو آپ کا دیا ہوا ہے جو امریکہ اہل کتاب الجہاد اور کلاشن کوف کلچر جو ضیاء الحق کے زمانے میں اس کی اولادیں تھیں جو در بدر بھٹک رہی تھیں اور ان کے پرچم تلے تھے افغانستان کا جہاد جائز تھا. ناظم آباد کے بوگر آج بھی تمہیں بددعا اور دعائی دیتے ہیں فرید پراچا صاحب، جن کی جنازے ہم انہیں اٹھائیں، جن کے ماں باپ کو ہم پال رہے ہیں. دیکھیں بات پریکٹیکل کریں، وہ شخص جو سٹیک ہولڈر ہے، دیکھیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں تکلیف ہے، ہمارا گھر جل رہا ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں آ کر میڈیا کے اوپر، تو یہ بتائیں نا کلاشن کوف کلچر کیوں حلال تھا پہلے؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں نا. تو ابھی تک کوئی MQM کا نہیں، میں تو آپ کا نام لوں گا. میں آپ کا نام اس لیے لوں گا کہ یہ سارا کا سارا تو ضیاء الحق کے زمانے کا ہے نا. جانتا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا؟ نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے نا، یہ چاکنگ تو میں نے، ارے بھائی ہم تو آج بھی خریدیں گے. کراچی کے اندر کیسے ہم آج بھی وہ اسلحے کے ذخیرے جو ہے وہ کیسے لگے ہیں؟ بھائی دیکھیں، آپ بات سنیں، نہیں لیا آپ کو وضاحت، میں آپ کو وضاحت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ پہ کھلا الزام رکھ رہا ہوں. یہی ہے کہ جی آپ داڑھی کے اندر فرید پراچا صاحب، ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. نہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. کراچی یونیورسٹی کے پروفیسروں کی پٹائی سے لے کر وہ کلاشن کوف کلچر ہمیں پتا ہے نا، ہمیں معلوم ہے. تو کراچی امن کا گہوارہ تھا، روشنیوں وہ پروفیسر زندہ ہے جس نے آپ نے کلاشن ڈالی تھی. خواجہ صاحب آپ ایک ہی کر کے اگر بولے تو کیونکہ کم از کم آپ سنجیدہ لوگوں سے بات کریں، کم از کم ایسا اسٹیٹمنٹ نہ ہو جو غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہو. ہمارا اسٹیک ہے، رکھنے والے تھے، ہمارا اسٹیک ہے کراچی کو اپنا شہر، دیکھیں ہمارا اسٹیک ہے، یہ لوگ ہمارے، آپ نے دیا ہے کہ کراچی کو تقسیم کر دیا اور جزیروں کے آپ کو نہیں ملے گا کراچی، آپ کو نہیں ملے گا. یوسی ناظم بھی نہیں جیتیں گے. ہم الیکشن سے ہم کامیاب ہو کر آئیں، ہم الیکشن میں ہی کامیاب ہوتے آئیں، ہم آپ کی طرح جہادی مینڈیٹ نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اس بل کے بارے میں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ بل میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی اور 18ویں ترمیم کے بعد بھی لا اینڈ آرڈر پروونشل میٹر ہے. اور جہاں تک بات ہے ڈی ویپنائزیشن کی، دیکھیے اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ کوشش کی، ڈیڈ لائنز بھی دیں، اور اگر ہم ایک تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو چاہے ہم 40 کی دہائی میں جائیں اور ہم دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انڈین لبریشن آرمی کی جو مسلح جدوجہد کو لیڈ کر رہے تھے سبھاش چندر بوس، تو ان کے خلاف بھی اس وقت کی انڈین گورنمنٹ نے، برطانیہ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ڈی ویپنائز کیا جائے اس وقت، اور جبکہ ایسے اسلحہ بھی نہیں تھا جو بغیر نٹ بولٹ کے جو ہے وہ اسمال پیسز میں ہو جائے، لیکن وہ اس وقت بھی ڈی ویپنائز نہیں کر سکے تھے. یہاں تو ڈی ویپنائز نہیں کر سکے تھے، ٹھیک ہے. تو وہی بات آ گئی کہ بل سے فرق نہیں پڑنے والا، ول کی ضرورت ہے.
جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ بل آیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ اس کی باتیں ایسی ہیں جس میں جو میں نے سنی ہے، اس کو ہم ابھی اس پروگرام کو اس میں بحث وہ کر کے اس پروگرام کو خراب نہ کریں۔ مسئلہ یہ کہ جیسے انلیگل رکھنا سزا ہے وہ تو ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں حکومت کو یہ کہہ دینا ایسی بات نہیں ہے CID دھماکہ وغیرہ کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے مجھے کیونکہ پروگرام ختم کرنا ہے، خالص صاحب بل کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سارے لوگ نہیں بلایا کریں کہ کوئی صورتحال نہ نکلے۔ جی ضرور، آپ کی جو آ رہا ہے وہ سر آنکھوں پر جمعہ بازار لگ جاتا ہے اور کوئی بھی ایک بات سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ جمعہ بازار اس لیے لگتا ہے کیونکہ سب آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی نا سیدھی۔ دیکھیے گورنمنٹ کی دیکھیے فریہ نہیں ہوگی، شہرہ صاحبہ نہیں فریہ ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہت بہت مہربانی خاقان صاحب کی میں پروگرام میں ڈی ویپنائزیشن آف پاکستان 2011 کا یہ بل ہے، اس کو بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ، میرا خیال سے ہر شخص کا خواب یہی ہوگا کہ اسلحے سے پاک اگر معاشرہ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے حالات اس بل سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ کراچی کی صورتحال کا کیا ہوگا؟ ڈو رائٹ ٹو اس آن ISY@CNBCPakistan.com۔ کریئر ڈریس میں ٹیم کو اب اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔